أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال امام العلی علیہ الصلاۃ وازکی السلام العلم حیات والایمان نجات. مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں علم زندگی ہے اور ایمان نجات کا سبب. دیکھیے اگر کوئی انسان زندہ نہیں رہے گا تو اس کا زندہ نہ ہونا زندگی کے ہر کام میں اس کو دور کر دے گا. آپ اس وقت تک ہر کام میں آگے رہ سکتے ہیں جب تک آپ اس کام کی انجام دہی کے لیے زندہ ہوں، اور زندگی ملتی ہی علم کی بنیاد پر. مولا فرماتے ہیں العلم حیات. حیات اگر کوئی شے ہے تو علم ہے. علم زندگی ہے، علم حیات ہے. فرماتے ہیں بل ایمان نجات. یقین مانیے ایمان کی حیثیت بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ جہنم سے بچنے کا سب سے اہم ترین ذریعہ ایمان ہے. لیکن معاف فرمائیے گا بچنے کے لیے آپ کا زندہ ہونا ضروری اور زندگی علم سے میسر ہو. اللہ ہم سب کو تحصیل علم کی توفیق فرمائے. ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ امر سے استفادہ حکم کس طرح سے کیا جائے اور کس طریقے سے ہم امر سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو آپ کی خدمت عالیہ میں اس بات کو پیش کیا گیا تھا کہ فقیہ پہلے تاکید حاصل کرے گا کہ لفظ اور تعبیر جو کتاب اور سنت میں وارد ہوئی ہے اس کے اندر معنی امر ہے. یہ پہلا مسئلہ تھا جس کو یہاں پر پیش کرنا تھا. دوسرا مرحلہ یہاں پر یہ تھا کہ وہ یہ تاکید کرے گا کہ کوئی قرینہ تو موجود نہیں ہے کہ جو اس کو وجوب سے ہٹا کے استحباب یا کسی دوسری منزل پہ لے کے چلا جا رہا ہے. اب اس حوالے سے انہوں نے پہلی مثال پیش کی اقیم الصلاۃ جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. یہ 4 مرحلے ہمارے سامنے آئے اور ہم نے الحمدللہ اس چیز کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا. آج اس سے آگے بڑھ کے دوسری مثال الثانی اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمہ. یہ حدیث جیسے کہ آپ حدیث کتاب میں نیچے دیکھیں گے مستمسک العروۃ الوثقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 کے اوپر موجود ہے. اس حدیث کے اندر ایک حکم موجود ہے. میں پہلے آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کر دوں. اغسل آپ دھوئیے. ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے اس جگہ کے اوپر کہ غسل کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا ہے اور لفظ غسل جو ہے اس منزل کے اوپر خاص طور کے اوپر صیغہ امر ہے. ثوبہ کا آپ اپنے کپڑے، ثوب کے معنی کپڑے کا آپ کے اپنے کپڑے. اغسل ثوبہ کا آپ اپنے کپڑے دھوئیے. من ابوال بول پیشاب کو کہتے ہیں، بول کی جمع ابوال. ان ابوال سے ان پیشاب سے کہ ما لا یؤکل لحم، ما مائے موصولہ ہے ہر اس فرد کے بول سے کہ لا یؤکل لحم جس کا لحم اور گوشت نہیں کھایا جاتا. معصوم کا جملہ ہے کہ آپ اپنے کپڑے ان پیشاب سے دھوئیے، پاک کر لیجئے کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا اگر اس کا پیشاب لگ رہا تو گویا وہ نجس ہے، آپ اس کو دھو لیجیے. اب سامنے کی بات ہے لفظ غسل آیا اور حقیقت جو ہے وہ غسل کے ارد گرد ہے. کیفیت الاستفادہ، استفادے کی کیفیت، کس طرح استفادہ کیا جائے. من هذا الحدیث الشریف، اس حدیث شریف سے. ہیا وہ یہ ہے کہ ان نتبع حول عبارہ اغسل، کہ ہم اتباع کریں اغسل کی عبارت کا. جو عبارت میں لفظ اغسل وارد ہوا ہے اس کا اتباع کریں، اس کے ارد گرد گفتگو رکھیں. نفس الخطوات التي اتبعناها حول عبارہ اقیم فنقول، جو ہم نے خاص طور پہ اقیموں کی عبارت کے ارد گرد گفتگو کی تھی وہی
सब कुछ लफ्ज अकीमू को हटा दीजिए और उसकी जगह पर लफ्ज इग़सिल रख दीजिए। नतीजा ये होगा कि हम जो है वो बिल्कुल उसी उन्वान के ऊपर वैसे ही नतीजा हासिल कर लेंगे। फनक़ूल, हम कहते हैं, अलिफ पहली मंजिल, इन्न इग़सल, इग़सिल फ़िल अम्र, इग़सिल फ़िल अम्र है, सामने की बात है। बा वह मुजर्रद मिन क़राइनिल इस्तिहबाब व मुतलक़िल जवाज़, दूसरी मंजिल ये है कि लफ्ज इग़सिल जो है वो तमाम करीना इस्तिहबाब से खाली है। कोई ऐसा करीना मौजूद नहीं है कि जो वजूब से लेकर इसको इस्तिहबाब की तरफ लेके आ रहा हो। वह मुतलक़ुल जवाज़, यही कि मुतलक़ जवाज़ तरफ लेके आ रहा हो कि उसने वहां से हटाया वजूब से मुतलक़ जवाज़ तरफ लेके आया, ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। जीम तीसरी मंजिल, फतकून नतीजा ज़ुहूरुहु फिल वजूब, जब वो तमाम कराइन इस्तिहबाब और कराइन मुतलक़ जवाज़ से खाली है तो नतीजा निकल के आता है कि फ़ज़ुहूरुहु फिल वजूब, लफ्ज़ यग़सिल जो है वो वजूब में ज़ाहिर है। दाल चौथी मंजिल, सुम्मा यंतही, और इंतहा होगा, बअदहु बाद में, इला वजूब गस्ल थौब मिन अब्वाबिल हैवानात अल मुहर्रमा अल अक्ल, कि धोना वाजिब है कपड़ों का उन तमाम अब्वाल से कि जो ऐसे जानवर के हो अल मुहर्रमा अल अक्ल, जिनका खाना हराम है। बेज़ाहिर रिवायत शरीफा, रिवायत शरीफा के जाहिर की, क्योंकि नस के मुकाबले लफ्ज़ जाहिर आया है, लिहाजा यहाँ पे इसको हमें फौरन कहना कि इसका हराम है, आप उसको नहीं खाएं। अब इसके बाद में ये तो मसला था अम्र वजूब का, वो अम्र का कि जो वजूब से मुताल्लिक़ था। अल अम्र लिगैरिल वजूब, अब वो अम्र है कि जो वजूब पे दलालत नहीं करता और गैर वजूब के लिए इस्तेमाल होता है। वमिन अमसिलतिल अम्र लिगैरिल वजूब मा यली, अब हम जनाब अली आपकी इस मंजिल के ऊपर उस अम्र के मुताल्लिक़ मिसाल पेश कर रहे हैं कि जो वजूब के अलावा या इस्तेहबाब के लिए आता है या मुतलक़ जवाज के लिए आता है। दो ही कैफियतें बाकी बचती हैं, या जवाज या इस्तेहबाब। लिहाजा उन्होंने कहा मायली आने वाली है, अब एक मिसाल हम इस्तेहबाब से मुताल्लिक़ देंगे और एक मिसाल हम जवाज से मुताल्लिक़ देंगे। अव्वल पहली लिल इस्तेहबाब, वो अम्र जो इस्तेहबाब के लिए आता है। मिसल इग़सिल वजहका मर्रतन फरीज़ा व उख़रा इस्बागा, रिवायत में आया कि आप अपने चेहरे को धोइए, वुजू के मरहले मुताल्लिक़ बहस है कि जब वुजू कर रहे हो आप तो अपने चेहरे को एक मर्तबा धोइए, फरीज़तन, ये धोना, ये गस्ल की तमीज वाक़ हुई है, ये जो धोना है ये बउनवाने फरीजा है, यानी कि पहली मर्तबा धोना वुजू में चेहरे को वाजिब है, फर्ज है, ये धोइए एक मर्तबा। वो उखरा इसबागन, इसबागन इस्तेहबाबन, आप यूं समझिए आप कि दूसरी मर्तबा धोना जो है वो मुस्तहब है, यानी कि जब आप अपना वुजू कर रहे हो, खाह वुजू नमाज के लिए हो या मस्से कुरान मजीद के लिए, मस्से मुसहफ शरीफ के लिए, मस्से किताबत कुरान या मस्से आइम्मा मासूमीन के अस्मा के लिए हो, तो उस वक्त आप वुजू कर रहे हैं, तो वुजू के अंदर जब आप पहली मंजिल पे आप आएंगे गस्ल की मंजिल पे, तो आप पहली मर्तबा धोएंगे तो धोना वाजिब है, दूसरी मर्तबा धोना मुस्तहब है। अब कहले अर्रिवाया अद्दाल्ला अला इस्तिहबाब गस्लिल वज्ह सानियन, ये रिवायत जो दलालत करती है ये कि गस्ल वज्ह जो है वो मुस्तहब है सानियतन, दूसरी मर्तबा, फिल वुजू, वुजू के अंदर। कैसे मालूम हुआ कि ये वुजू? असलन लफ्ज इग़सिल दर हकीकत इशारा करता है इस बात की तरफ कि जनाब आली यहां पर आपके लिए बेहतर है कि आप इस मंजिल के ऊपर, हाँ इस मंजिल के ऊपर लफ्ज इग़सिल को देखेंगे तो मुतलकन लफ्ज इग़सिल जो है वो वजूब में जाहिर होता है, लेकिन कह रहे हैं बेकरीना, एक करीने की बुनियाद पर ये सानिया का हुक्म लगाया है, ये दूसरी मर्तबा जो इस्तेहबाब का हुक्म लगाया है, ये इस्तेहबाब का हुक्म जो है एक करीने की बुनियाद पर है। कौन सा करीना? मजी ओ हाफी सियाक फरीज़ा व इसबागन, जो करीना इस तरह से आया है कि पहले लफ्ज फरीजा आया है बाद में इसबागन आया है, तो ये दो लफ्जों का इस रिवायत में इस शक्ल में आना ये बताता है कि लफ्ज इग़सिल जो है वो वजूब में जाहिर नहीं है, इस्तेहबाब में जाहिर है। सामने की बात जो भी देखेगा खुद समझ जाएगा, बात वाज़ेह हो गई। अस्सानी लिल जवाज, दूसरी मंजिल जवाज से मुताल्लिक, मिसल इज़ा हललतुम फस्तादू, दूसरा अम्र जो वजूब से हटके इस्तेहबाब नहीं जवाज की तरफ चला जाता है,
یعنی کہ جہاں آپ کو مطلقاً اباحت مباح ہونے کو بیان کی جا رہا ہے. مثلا جیسے اذا حللتم فاصطادوا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے. اذا حللتم، آپ جب حج کے لیے جائیں، الحمدللہ عمرے کے لیے جائیں، تو مکہ مکرمہ میں دخول کے لیے آپ پہ واجب ہے کہ آپ احرام باندھ کے جائیں، جیسے کہ میں نے ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اب احرام مردوں کے لیے 2 بغیر سلے ہوئے کپڑے ہیں، 2 چادریں گویا ایک طرح سے، اور عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے ان کا اپنا لباس، جتنا حجاب نماز میں واجب ہے اتنا نماز میں حجاب کرنا ہے، اور آپ کو فقط نیت کر لینی ہے، اور نیت کرتے ہی آپ جو ہے وہ محرم ہو جائیں گی جتنی خواتین ہیں. تو اب مسئلہ یہ کہ اب احرام باندھ لیا آپ نے، عمرہ کیا آپ نے، اور عمرہ کرنے کے بعد جب مکمل ہو گیا تو آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تقصیر کا ہوتا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے بعد جو 5واں رکن اور اہم مسئلہ ہوتا ہے عمرے کا، وہ ہوتا ہے تقصیر کرنا، یعنی کہ سر کے بالوں کو کٹوانا تھوڑے سے، خواتین کے تھوڑے سے بال کٹنے، مرد اگر پہلی مرتبہ جا رہا تو اس کو حلق کرنا، یعنی گنجا ہونا ہے، اور یہ کہ اپنے ناخون وغیرہ کو کٹوا لینا ہے. ادھر آپ نے کام کیا، اب آپ محلل ہو گئے. پہلے محرم تھے، بعد میں محلل ہو گئے. وہ اگر اذا حللتم، جب تم محلل ہو جاؤ، یعنی آپ کا احرام ختم ہو جائے، عمرہ مکمل ہو جائے، یہ حج مکمل ہو جائے. فاصطادوا، فاصطادوا، صید کے معنی ہوتا ہے شکار کے، اور اسی کو باب استفعال میں لے گئے آپ، صالحہ سے اسے اصطلاح بن جاتا ہے. ایسے یہ فاصطادوا، استاد یستاد، فاصطادوا صیغہ امر ہے. فاصطادوا، پس آپ، استادو شکار کیجئے. صیغہ امر ہے کہ نہیں ہے؟ امر ہے. کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ کہ وجوب میں ظاہر ہوتا ہے، الا یہ کہ وہاں کوئی قرینہ موجود ہو جو اس کو یا استحباب کی طرف یا یہ کہ مطلق جواز طرف لے کے چلا ہے. اب ہم نے پڑھا اذا حللتم فاصطادوا، جب تم محلل ہو جاؤ، احرام ختم ہو جائے تو تم شکار کرو. تو کہہ رہے الآیہ الدالہ علی الترخیص و مطلق الجواز، یہ جو آیت ہے یہاں پر اذا حللتم فاصطادوا کی آیت، یہ آیت دلالت کرتی ہے ترخیص کے اوپر، یعنی رخصت دی گئی ہے مطلق جواز کی طرف، یعنی آپ کو رخصت دی گئی، اجازت دے دی گئی کہ چونکہ اب آپ محلل ہو گئے ہیں لہذا اب آپ شکار کر سکتے ہیں، کیجئے. ایسا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہاں سے؟ لفظ استادو تو موجود ہے، اور استادو کا لفظ جو ہے یہ اس جگہ پر یہ صیغہ امر ہے، یہ صیغہ امر ہو گیا. اور جب صیغہ امر ہے تو صیغہ امر کے اندر جناب علی وجوب پہ ہے کہ نہیں؟ یہ وجوب پہ نہیں، ترخیص اور مطلق جواز کے اوپر دلالت کرتا ہے. کیوں؟ لورودھا، چونکہ یہ ورود اس صیغے کا جو ہوا ہے بعد المنع من الصید، یہ شکار سے منع کے بعد میں ہوا ہے. کب؟ حال الاحرام، جب آپ حالت احرام میں ہو تو کہا گیا شکار نہ کرو. کہاں کہا ہے یہ؟ التی تضمنتہ الآیۃ الکریمہ التالیہ، جو آنے والی آیہ کریمہ قرآن مجید کی ہے، اس کے اندر یہ حالت احرام میں صید سے منع کیا گیا. کہاں کیا؟ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے شکار کرنا. کہاں پر؟ بر میں. بر کہتے ہیں خشکی میں، یعنی خشکی کے شکار کو آپ کے اوپر حرام کر دیا گیا. ما دمتم حرما، جب تک تم محرم رہو، جب تک تم حالت احرام میں رہو. ظاہر ہے کہ وہاں سمندر تو نہیں ہے، آپ احرام باندھ کے آئے ہیں تو آنے کے بعد میں وہاں شکار کرنا آپ کے اوپر حرام جب تک آپ حالت احرام میں ہو. لأنه لا دلالة فيه على نوع الحكم. اب مسئلہ یہ ہے کہ خاص طور پر اس روایت کو، اس بات کو خاص طور پر دیکھیں گے آپ کہ انہوں نے کہا چونکہ اس آیہ کریمہ کے اندر حرم علیکم میں حالت احرام میں شکار کو منع کیا گیا ہے. اب دوسری آیت میں آیا اذا حللتم فاصطادوا، جب تم محلل ہو جاؤ تو شکار کرو. تو چونکہ یہ آیت اس آیت کے بعد میں آئی ہے لہذا یہاں پر یہ دلیل بن رہی ہے، قرینہ بن رہی ہے اس بات کی کہ یہاں حکم وجوب پہ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہاں رخصت اور مطلق جواز ہے. کیوں؟ اب اس کی ایک خاص وجہ
لأنه لا دلالت فيه على نوع الحکم، اس لیے کہ اس آیت اذا حللتم فاصطادوا کے اندر نوع حکم کے اوپر کوئی دلالت نہیں ہے. یہ وجوب ہے کیا؟ کوئی دلالت نہیں ہے. استحباب ہے یہ؟ کوئی دلالت نہیں ہے. تو جب وجوب اور استحباب دونوں نہیں ہوگا تو فوراً نوع حکم ہٹ جائے گا اور باقی بچہ صرف اباحہ یعنی کہ مطلق جواز یہ بچتا ہے. بات واضح ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں بات طریقے سے واضح ہو گئی ہوگی. النواہی انشاءاللہ اس کے لیے ہم کل خدمت میں حاضر ہوں گے. آج درس یہیں پہ ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.